عرب کی جہالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ایک جادوگرنی کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے رومی، ایرانی، سومیری اور ہندی تہذیبیں کیا تھیں؟ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جادوگرنی کے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو شہادت کیوں کہا گیا؟ یہ سب کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے اس پاک اور خوبصورت ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ عرب کی سرزمین کی کہانی ہے جس کی نہ کوئی تہذیب تھی نہ تمدن تھا، بلکہ یہ خطہ پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو چکا تھا۔ دعوت الہی انبیاء علیہ السلام کا اولین فریضہ ہے اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں توحید خالص کے قیام کے لیے مبعوث کرتا ہے۔ دنیا میں جس قدر بھی انبیاء کرام آئے ہیں، سب نے اپنی قوم اور لوگوں کو ان کے خالق کی طرف بلایا ہے کہ تمہارا معبود حقیقی خدا تعالیٰ ہے، صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی تمام تر صفات کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور خاص طور پر عرب کی سرزمین پر آنا جیسے روشنیوں کی نوید تھی۔ جو انقلاب عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں برپا کیا، وہ اس سے قبل نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کبھی کسی کان نے سنا۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب سرزمین عرب میں ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور وحشت و بربریت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کفر اور ظلم و جہالت کی تاریکی نے عالم انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عرب کی حالت دنیا کے دوسرے خطوں سے زیادہ دگرگوں تھی۔ جہالت اور نفس پرستی کی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت انتہائی خراب تھی۔ شراب نوشی، عورتوں کا عریاں رقص، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، لاتعداد بیویاں رکھنا اور والد کے مرنے کے بعد دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی ماؤں کو بھی آپس میں بانٹ لینا اور بیویاں بنا کر رکھنا یا فروخت کر دینا عام تھا۔ بعض قبیلوں کا پیشہ ہی چوری، لوٹ مار اور قتل و غارت گردی تھا۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی اسے 1 سال کی عدت گزارنا پڑتی اور اسے نہایت منحوس سمجھا جاتا۔ 1 سال تک اسے غسل اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تک نہ دیا جاتا، نہ پہننے کے لیے لباس فراہم کیا جاتا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو اس کو ایک کوٹھڑی میں داخل کر دیا جاتا۔ وہ خراب کپڑے پہن لیتی اور خوشبو کو ہاتھ نہ لگاتی، یہاں تک کہ 1 سال گزر جاتا۔ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ان تمام برائیوں کے باوجود اہل عرب میں کچھ ایسی خصوصیات بھی تھیں جو آج کے مہذب اور ترقی یافتہ دور میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ مثلاً ایفائے عہد، حجاز کا عرب نہ کسی کا محکوم تھا اور نہ ہوس ملک گیری رکھتا تھا۔ شروع سے لے کر اس وقت تک کسی غیر نے ان پر حکومت نہیں کی۔ اہل عرب کی مہمان نوازی اپنے اور بیگانوں کے لیے عام تھی، لیکن ان سب خوبیوں کو ان کی بدکرداری، ظلم و عیاشی نے اپنے ناپاک دامن میں چھپا رکھا تھا، کیونکہ بے شمار برائیوں میں چند خوبیاں دب کر رہ جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے نزدیک اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہ تھا، وہ ہر کام عادتاً کرتے تھے۔ یہی کیفیت ان کی مذہبی دنیا میں بھی تھی۔ مذہبی ذوق کی تسکین کے لیے انہوں نے بت تراش رکھے تھے، مگر پرستش کے باوجود وہ اپنے معبودوں کے تابع نہیں تھے۔ جو من میں آتا کر ڈالتے۔ نسلی تفاخر اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ ہر غیر عرب کو گونگا کہا کرتے تھے۔ الغرض انسانیت، آمریت اور شہنشاہیت کے ظلم کا شکار تھی۔ شرف انسانی کی ہر قدر پامال ہو چکی تھی۔ عرب ہی نہیں، پوری دنیا ظلم و جبر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ انسانی حقوق کا ہر تصور حکمرانوں کی انا کی گرد میں گم ہو چکا تھا۔ قبل از بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، روم اور ایران اپنے وقت کی عالمی طاقت کی حیثیت رکھتے تھے۔ اپنے وقت کی یہ سپر پاورز تہذیب نسل انسانی کے ارتقاء کی بجائے چھوٹے اور کمزور ممالک پر غلامی کی سیاہ رات مسلط کر کے ایک غیر فطری احساس برتری کے لا علاج مرض میں مبتلا تھیں۔ طبقاتی کشمکش تمام قباحتوں کے ساتھ ابن آدم کا مقدر بنی ہوئی تھی۔
समाजी बुराइयों का चुंगल ज़हन इंसानी तक मोहित हो चुका था। 4वीं सदी ईस्वी में नसरानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से बहुत दूर हो चुके थे। यूनानी खराफात से लेकर रोमी बुत परस्ती तक हर बुराई को ईसाई दुनिया ने अपने गले से लगा रखा था। ईसाई मजहब चंद बेजान अकायद और बेकैफ मरासम तक महदूद होकर रह गया था। रोम की मशरकी रियासत में इज्तमाई बदनज़मी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। मजबूर और बेबस अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और बड़े पैमाने पर फसादात शुरू हो चुके थे। नाज़रीन, इस्लाम एक मुकम्मल दीन और तरीक़ा ज़िंदगी है। इसका पेश करदा निज़ाम फ़िक्र व अमल हर दौर के इंसान की इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी के हर पहलू के लिए काबिल अमल है। इस्लाम का पैरोकार इस बात का पाबंद है कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के दीन के ताबे कर दे और किसी भी ख्वाहिश की तकमील और तस्कीन के लिए सिर्फ वही रास्ता और तरीक़ेकार अपनाए जिसका तयन दीन में किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, दायरा इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश मेरी लाई हुई तालीमात के ताबे ना हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए रहनुमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई थे और मुरब्बी भी, काजी भी थे और जाहिद भी, सियासतदान भी थे और हुक्मरान भी, सिपाही थे और रहनुमा भी, बाप भी थे और शोहर भी थे। लिहाजा अगर आप दाई हैं तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिया से दावत के कई उसलूब मिलेंगे। मालूम होगा कि कलमा तौहीद की सरबुलंदी की खातिर तकलीफ और आजमाइश के मौके पर एक दाई का सही किरदार क्या होना चाहिए। अगर आप ख़ानदान, कबीले या फ़ौज की क़यादत कर रहे हैं या ज़माम हुकूमत संभाले हुए हैं तो मुतालिया सीरत से एक मजबूत निज़ाम और मुस्तहकम असलूब मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र के 15वें साल में ही अमन के एक मुआहदे में शिरकत की। अमीर, गरीब, सरदार और ग़ुलाम के लिए एक ही कानून वज़ा किया। रफ़ाही खिदमात में पेश रहे एक मुकम्मल मुआशी निज़ाम पेश किया जिसके मुताबिक तिजारत करके मुसलमानों ने ज़माम तिजारत, जिस पे बहुत अरसे से यहूदी काबिज़ थे, अपने हाथ में ले ली। मुख्तसर ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों के नतीजे में जज़ीरतुल अरब, जो गोया एक मैदान जंग था, अमन का गहवारा बन गया। जहां भाई भाई का दुश्मन था वहां पूरा मुआशरा बाहम शिरो शुक्र हो गया। मुआशरे में ये तब्दीलियां कैसे आई, ये जानने के लिए भी मुतालिया सीरत इंतहाई ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के 20वें साल का एक वाक़या है। अरबों की सारी खराबियों के बावजूद उनके अंदर अभी तक इखलाक हुस्ना की बाज़ बाक़ियात मौजूद थीं। जुल्म के खिलाफ कभी कभार उनकी रगे हमीयत जाग उठती थी और वो जालिम से मजलूम का हक दिलाने के लिए सीना सपर हो जाया करते थे। कबीला बनु जुबैद का एक शख्स कुछ माले तिजारत लेकर मक्का आया। उसकी बेटी भी उसके साथ थी। उस ताजर से उसका सामान मक्का के मशहूर और मालदार सरदार आस बिन वाइल ने खरीद लिया, लेकिन उसने सीना जोरी करते हुए उस जुबैदी ताजर की बेटी को भी अपने कब्जे में ले लिया। वो अजनबी शख्स खाना काबा में आया और खाना काबा का गुलाफ पकड़कर बुलंद आवाज़ से रोते पीटते हुए फरियाद करने लगा, ऐ शहर मक्का के शुरफा, तुम्हारे बासर आदमी आस बिन वाइल ने मुझसे ज़बरदस्ती मेरी बेटी छीन ली है। मैं मुसाफिर हूँ, मजलूम हूँ, तुम्हारी खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ कि मेरी दाद रसी करो और मेरी बेटी मुझे वापस दिलाओ। कुरैश के कुछ नौजवानों ने उस मजलूम की आहो पुकार सुनी तो अल्लाह ने उनके दिलों में यह बात डाल दी कि मर्दानगी का तकाजा है इस मुसाफिर की दाद रसी की जाए। जब तारीख में हम इस वाक़े का मुतालिया करते हैं तो दिल में ये बात उठती है कि अल्लाह ताला ने अपने घर के अंदर एक मजलूम की दाद रसी को शर्फ कबूलियत बख्शते हुए उन लोगों के दिलों में खैर की जानिब आमादा कर दिए। गुमान गालिब ये है कि ये लोग दर्जन भर के लगभग होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें पेश थे। ये सब लोग उस जुबैदी को अपने साथ लेकर आस बिन वाइल के दरवाजे पर पहुंचे, उसे बाहर बुलाया और सब ने यक जुबान होकर कहा, इस मजलूम पर तुमने क्यों जुल्म ढाया है? उस जालिम ने कहा, मैंने कोई जुल्म नहीं किया, वो लड़की कनीज है। जब माल का सौदा किया था तो ये लड़की भी मैंने इस शख्स से खरीद ली थी। आस बिन वाइल का जवाब सुनकर वफद के लोगों ने
زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی نہیں بیچی اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال دیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس بد ارادی پر شرم دلائی اور کہا یہ ہرگز ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلائی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک عقل مند اور دانشور، صادق اور امین اور اچھے انسان سے جانے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور کاہن و ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آئیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ فرماتے جاتے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی اور ایڑھی خون آلود ہو گئے۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا، اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ محاربی فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عبدالعزیٰ یعنی ابو لہب ہے۔ بازار ذی المجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل کا مٹی پھینکنا۔ بنو مالک بن کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا، اے لوگو خیال رکھنا یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات و عزا کو چھوڑ دو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا، تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اوجڑی لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو اسے ان کی پشت پر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط جو نہایت بدبخت، شقی القلب اور ملعون تھا، وہ وہاں سے اٹھا اور اوجڑی لے کر آیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کے لیے اپنے چہرہ مبارک کو زمین بوس کیا تو اس نالائق نے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، سجدے کی ہی حالت میں پریشان تھے۔ دوسری طرف ابو جہل اور اس کے بے غیرت ساتھی سب کے سب ہنسنے
اور ٹھاٹھے مارنے میں مصروف تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اپنی کمزوری اور ظالموں کے خوف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے سے عاجز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے ہٹایا۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے اس سخت تکلیف سے باخبر کیجئے جس سے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار کیا۔ انہوں نے فرمایا، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے تھے، اچانک عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنا کپڑا ڈال دیا۔ پھر اس نے سخت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عقبہ کا موڈھا پکڑا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹایا اور فرمایا، کیا تم مار ڈالو گے اس شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ان کے عقائد کی وجہ سے ستایا گیا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ آپ پر براہ راست حملے بھی کیے گئے۔ ان چیلنجز کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن اور سماجی انصاف کا پیغام پھیلانے کے عزم سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ اور قریبی ساتھیوں کی وفات سمیت کئی غم اٹھائے، یہاں تک کہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر مساوات، انصاف اور بھائی چارے کے اصولوں پر مبنی ایک نیا معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے لبید بن عاصم یہودی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا تھا اور ان لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں گرہیں باندھی تھیں اور اس تانت کے دھاگے کو کنگھے کے اندر لگا دیا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، اور ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات وحی کے علاوہ دیگر امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر لیتے مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو فرشتے آئے اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ ان صاحب کو کیا ہوا، ان کو کیا تکلیف ہے۔ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم کے نام سے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے اور کہاں کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کنگھے کے ذریعے جادو کیا ہے اور کنگھے کے اندر جو بال آ جاتے ہیں کنگھا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ پوچھا کہ کہاں ہے؟ جواب دیا وہ ایک کنواں ہے، وہاں پر اس نے جادو کے کلمات پڑھ پڑھ کر وہاں دفن کیے ہیں۔ یہ ساری تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری تفصیلات بتا دی ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دیکھا اس کا پانی بالکل پیلا پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے وہ کنگھا بھی برآمد ہو گیا، کنگھے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآمد ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی عورت تھی، اس کا نام لبیطۃ الحمرا تھا۔ وہ ایک بہت ہی خبیث اور بدذات عورت تھی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ جلتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ایک دن اس عورت نے ایک جادوگر کے پاس جا کر کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا جادو کریں کہ بیمار ہو جائیں۔ جادوگر نے اس خبیث عورت کو ایک تعویذ دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس تعویذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی جگہ چھپا دے۔ جادوگر کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس عورت نے وہ تعویذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی جگہ چھپا دیا۔ تعویذ کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ صحابہ کرام اس بات سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے لیے دعائیں کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب آیا۔
خواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ تعویذ تلاش کریں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو تلاش کیا اور آخرکار انہوں نے تعویذ کو ایک کنویں میں پایا۔ تعویذ پھینکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بہتر ہو گئی۔ جادوگرنی کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ٹھیک ہو گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاف کر دیا، لیکن اسے سخت سزا دی گئی۔ اسے مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا اور اسے یہودیوں کے علاقے میں بھیج دیا گیا۔ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک زرعی زمینوں اور باغوں کے انتظامات اور غنائم کی تقسیم کے کاموں میں مصروف رہے۔ ظاہر ہے ان کاموں کے لیے قیام وہیں ضروری تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے جس کا نام زینب بنت الحارث تھا، جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر نقصان پہنچانے کی سازش کی۔ اس نے پروگرام بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جائے اور اس میں زہر ملا دیا جائے۔ پہلے اس نے صحابہ کرام سے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ مرغوب ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی ران شوق سے نوش فرماتے ہیں۔ اس منحوس عورت نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت زہر آلود کر دیا، خاص طور پر بکری کی ران پر زیادہ زہر لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لے کر آئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا کر کے خیمے میں تشریف لائے۔ دیکھا تو ایک عورت خیمے کے باہر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آنے کا سبب پوچھا۔ عورت نے کہا، اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے بکری کا بھنا ہوا گوشت ہدیہ کے طور پر لائی ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں، صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، اس سے کھانا لے لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو اس وقت وہاں موجود تھے کھانے کے لیے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا بازو لے لیا اور اسے منہ میں رکھا۔ حضرت بشر بن برا بن معور نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو سے منہ لگایا ہی تھا کہ اس نے خبر دے دی کہ مجھے زہر آلود کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تھوک دیا، اگرچہ اس کا تھوڑا بہت اثر زبان پر رہ گیا۔ دوسری طرف حضرت بشر بن برا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور لحاظ کے سبب کھانا نہ تھوک پائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کوئی شخص یہ کھانا نہ کھائے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ زینب بنت الحارث کو طلب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کھانے میں تو نے زہر ملا دیا تھا؟ اس نے عرض کیا، جی میں نے ملایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا، مجھے اس ہڈی نے بتلا دیا کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، میرے باپ، چچا اور شوہر قتل ہو گئے، میری قوم بھی تباہ ہو گئی۔ میں نے سوچا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے تو یہ زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں گے، اور اگر بادشاہ ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا اور جانے دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض بھی کیا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا۔ انبیاء کرام کی یہی شان ہوتی ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ درگزر میں سب سے بڑھ کر تھے۔ جن صحابہ کرام نے گوشت منہ میں رکھ کر تھوک دیا تھا ان پر زہر کا اثر کم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سر میں پشنے لگوائیں، یعنی فاسد خون نکلوا دیں۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، لہٰذا حضرت بشر بن برا زہر کے اثر سے وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد 3 برس تک حیات رہے، لیکن اس زہر کا اثر محسوس فرماتے رہے، یہاں تک کہ مرض وفات میں اس کا اثر کچھ زیادہ ہی محسوس فرمایا۔ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، میں نے خیبر میں جو کھانا کھا لیا اس کا اثر آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو باقی دوستوں کے ساتھ ضرور